الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں اپنے آبائی قبرستان کے اندر۔ یہ شہر خاموشاں ہے، یہاں بڑا پرسکون ماحول ہے۔ اگر آپ دنیا سے تنگ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ راحت حاصل ہو، قلبی سکون حاصل ہو، تو پھر آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی قبور پر جائیں، وہاں بیٹھیں، اولیاء اللہ کے مزار پر جائیں۔ یہاں ایسا سکون ہوتا ہے، ایسا خاموشی کا عالم ہوتا ہے کہ بندے کو یہاں پر سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے پنجاب میں گاؤں کے اندر ہمارا یہ قبرستان ہے۔ گاؤں اور شہر میں فرق قبرستان میں بھی ہے۔ جیسے گاؤں اور شہر کی زندگی میں فرق ہے، رہن سہن میں فرق ہے، جہاں گاؤں اور شہر کی غذاؤں میں فرق ہے، وہاں قبرستانوں میں بھی بڑا فرق ہے۔ آپ یہاں دور دراز دیکھ رہے ہوں گے، دکھائیں تھوڑا سا، یہاں کوئی قریب آبادی نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، یہاں کوئی روڈ قریب نہیں ہوتے، قبرستان کو دیکھ بھال کر بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہوتا ہے۔ اور یہاں کوئی جانور، کوئی اس طرح کا ناپاک جانور جو ہے وہ قبرستان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص ہمارے قبرستان کے اطراف میں ہم نے چاروں طرف دیوار جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، اور اس طرف کی دیواریں جو ہے وہ تعمیر ہو رہی ہیں، اینٹیں وغیرہ آئی ہوئی ہیں۔ شہر اور گاؤں کے قبرستان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ شہر میں جب ہمارے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی غریب کا انتقال ہو جائے، تو اس کے لیے بڑی پریشانی بن جاتی ہے کہ جناب اب غسل کیسے کریں، کفن کیسے خریدیں، اور اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ قبر کی جگہ کیسے خریدیں، قبر کے پیسے کون بھرے گا۔ وہ جس کے گھر پہ میت ہوتی ہے نا، وہ میت سے زیادہ تکلیف میں اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہوتے۔ لیکن گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، اور آپ یوں کہیں کہ اس طرف ہماری سائڈ پر، یہاں قبرستان کے پیسے نہیں بھرنے پڑتے، قبر کے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے جو برادری کے لوگ ہوتے ہیں یا جو صدقہ جاریہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ زمینیں جو ہے قبرستان کو وقف کر دیتے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو اس طرف کی جو زمین ہے یہ ساری خالی پڑی ہوئی ہے، اور اس طرح پیچھے جو ہے یہ ساری زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے ابھی یہ قبرستان کے لیے ہے، وقف کی ہوئی ہم نے، یہ سامنے جنازہ گاہ بنائی ہوئی ہے، تو یہ ساری زمینیں خالی ہیں۔ تو اس ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں جو ہے قبرستان کے قبر کے پیسے نہیں ہوتے۔ یہاں فی سبیل اللہ غریب ہو، امیر ہو، اس کے لیے یہاں کوئی پیسہ نہیں ہے، فی سبیل اللہ قبر کی جگہ بنائی جاتی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جب ہم شہر میں کسی کی میت ہوتی ہے، ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں گورکن ہوتے ہیں جو قبر کو تیار کرتے ہیں، لیکن گاؤں کے اندر گورکن نہیں ہوتے۔ یہاں کے جو غریب غربا ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو بیچارے یوں کہہ لیں کہ ہمارے قریبی ہوتے ہیں، یہ خود ہی آتے ہیں۔ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ان کو خود قبر بنانے کا طریقہ پتہ ہوتا ہے، قبر کھودتے ہیں۔ اور بہت دفعہ میں اپنے عزیز و اقربا کی قبروں میں آیا جب میت ہوتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر قبر میں بہت ہی خوبصورت انداز میں قبر بنائی جاتی ہے، شریعت کے مطابق بنائی جاتی ہے، بالکل گہری جو ہے، جتنا کہ بندہ کھڑا ہو سکے اتنی گہری قبر بنا کر پھر اندر تجر بنائی جاتی ہے، اس میں جو ہے میت کو رکھا جاتا ہے۔ پھر کچی اینٹوں سے، یہاں بلاگ تو لگاتے نہیں ہیں، یہاں پکی اینٹیں قبر میں نہیں لگاتے، صرف کھدائی ہوتی ہے۔ کھدائی ہونے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر جو ہے میت کو دفنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کچی اینٹیں جو ہے اوپر لگا کر قبر بنائی جاتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے سامنے کچی اینٹیں بہت ساری رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے جو احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ اپنے پیسوں سے لے کر یہاں صدقہ جاریہ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ کوئی بھی آئے تو اسے قبر بنانے کی پریشانی نہ ہو۔ ہر چیز یہاں مہیا ہے الحمدللہ۔ ہمارے اس قبرستان کے اندر ہر چیز یہاں پر موجود ہے، اینٹیں ہیں، قبر کھودنے والے فی سبیل اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے لوگ آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کو اگر میں اس طرف لے جاؤں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے، تو الحمدللہ ہماری برادری کا، ہمارے رشتہ داروں نے یہاں پر ایک جامعہ بھی قائم کیا ہوا ہے۔ یہاں مدرسہ ہے ہمارا، جو صرف یہاں پہ مدرسہ ہے، کسی کی رہائش نہیں ہے۔ استاد صاحب جو امام صاحب ہیں، قاری صاحب، ان کی رہائشیں، اور طلباء جو ہے یہاں پر رات دن رہتے ہیں۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہماری برادری کے لوگوں نے یہاں پر ایک مدرسہ بھی قائم کیا ہوا ہے، دینی ادارہ۔ یہاں رات دن قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے مرحومین کو اس کا جو ہے وہ ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے قبرستان میں اپنے عزیز و قریبا کی ایصال ثواب کے لیے یہاں آئے، تو میں نے سوچا کہ گاؤں کا قبرستان بھی دکھایا جائے کہ قبرستان یہاں ہمارے کیسے ہوتے ہیں۔
ہمارے استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مفتی عابد حسین مہروی دامت برکاتہم العالیہ اپنے والد مرحوم حاجی اللہ ڈبایا مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر فاتحہ اور دعا فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب یقیناً ہم کافی دیر سے یہاں پڑھ بھی رہے تھے، ہم موجود تھے یہاں پہ الحمدللہ۔ یہ اس طرف اگر میرے دیکھیں تو کافی قبریں جو ہے وہ کچی نظر آ رہی ہیں، حالانکہ سنت کے مطابق تو یہی ہے کہ کچی قبر بنائی جائے، لیکن اب جدید دور جیسے جیسے آ رہا ہے، جدت آ رہی ہے ہر کام میں، تو یہاں ہمارے یہاں شہروں میں بھی گاؤں میں بھی لوگ خوبصورت قبر تعمیر کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ خوبصورت قبریں بنی ہوئی ہیں، اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ اب سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا ہے کہ اب قبر کے بھی شو روم بنے ہوئے ہیں۔ اب بتائیے، سارے کاروبار ختم ہو گئے تھے، سارے بزنس ختم ہو گئے تھے کہ لوگوں نے قبر کے بھی اب شو روم بنا دیے کہ قبر بھی بنی بنائی شو روم پر تیار رکھی ہوتی ہے، آپ وہاں سے قبر کا ڈیزائن خرید سکتے ہیں۔ بھائی قبر کا شو روم اور قبر کے ڈیزائن سے بہتر یہ تھا کہ جتنا ہم اوپر قبر پر پیسہ لگاتے ہیں، کاش کہ کسی دینی ادارے کو دے دیتے، کسی دینی مدرسے کو دے دیتے تو الحمدللہ وہاں زیادہ ثواب ہوتا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ ساری کچی قبریں الحمدللہ ابھی بھی گاؤں دیہات میں لوگ کچی قبریں بنانے کے قائل ہیں اور بنا رہے ہیں، اور میرے خیال میں ہمیشہ قبر کچی ہی بنانی چاہیے، کم از کم اوپر کا حصہ جو ہے وہ کچا ہونا چاہیے۔ اور گاؤں دیہات کے جو قبرستان ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان میں کئی سارے درخت موجود ہیں، تو یہاں پر ہمارے قبرستان میں مالی بھی ہے جو یہاں پر قبروں کے درختوں کو پانی دیتا ہے، قبرستان کی صفائی رکھتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس قبرستان میں کہیں بھی کوئی گندگی وغیرہ، کچرا وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ دوسری خوبی یہ ہے، یہاں قبروں میں وقفہ دور دور اچھا ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ قبر کے ساتھ قبر ملی ہوئی ہے، آپ قبرستان میں چل نہیں پا رہے ہیں، آپ قبرستان میں اپنے مرحومین کی قبر تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ جگہ وسیع ہے الحمدللہ فی الحال تو، اور پھر کبھی ضرورت پڑے گی تو آگے بھی جگہ بن جائے گی۔ تو یہاں پر قبریں جو ہے وہ دور دراز ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ ہمارے قبرستان کے جو بزرگ ہیں پیر صاحب، جن کی قبر مبارک یہاں پہ ہے، حضرت پیر علاء الدین شاہ صاحب، ان کا مزار یہ سامنے موجود ہے، برابر میں مسجد ہے، جو احباب یہاں قبرستان آتے ہیں اگر نماز کا وقت ہو تو وہ نماز بھی یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر تمام تر سہولیات، وضو خانہ موجود ہے، واش روم وغیرہ موجود ہیں، وضو خانہ ہے، مسجد ہے، اور پیر صاحب قبلہ کا مزار ہے، اور اس طرف بھی کافی ساری جگہ خالی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ہمیں لوگ شہر تو دکھاتے ہیں، ہمیں سوشل میڈیا پر لوگ دیگر چیزیں تو دکھاتے ہیں، کاش کہ کوئی قبرستان بھی دکھائے، کیونکہ ہم نے آنے والے وقت میں کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی 10 دن، کوئی 20 دن، ان وقت کے اندر ہم نے بھی قبروں میں اتر جانا ہے، تو ہمیں بھی اپنی اپنی قبر کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج کا ولاگ اگر پسند آیا ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری معلومات اگر ہمیں ملی ہیں، تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور قبر سے پہلے قبر کی تیاری کیجئے گا۔